بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ یہ جو اس ٹائم آپ پودا دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے کنگھی پام۔ یہ تقریباً میں 7-8 سال پہلے لائی تھی اور یہ اب اتنا بڑا ہو گیا ماشاءاللہ، یہ دیکھیں۔ اور آئی کانٹ ویٹ کہ کب اس سے بڑا ہوگا انشاءاللہ۔ جب ٹال ہو جائے گا تو یہ اور بھی خوبصورت لگے گا۔ آئی گاٹ 2، ایک یہ اور ایک بورا۔ ظاہر ہے آج کل کے حالات اس طریقے کے ہیں، گھر پہ ہیں بچے کافی عرصے سے خیر سے، تو ہم نے اب کیا کرنا ہے کہ ہم نے اب اس ٹائم کو بوجھ نہیں سمجھنا، اس کو ہم نے ایک اپرچونٹی کی طرح لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم خود سے بچوں کو کچھ پڑھا سکیں۔ جو ہم سے بچے سیکھیں گے ہمارے لیے ہی صدقہ جاریہ بنیں گے انشاءاللہ۔ ہوم سکولنگ کے علاوہ جو اسکول کی پڑھائی ہے اس پہ میں ایک ویڈیو بنا چکی ہوں، جنرل گائیڈ لائنز اس میں دے چکی ہوں۔ آپ نے ان چھٹیوں میں اسکول کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان کی دینی تعلیم پر بھی فوکس کرنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ کے بچے ابھی چھوٹے ہیں تو آپ نے جو ناظرہ پڑھتے ہیں قاری صاحب کے ساتھ، یا اگر آپ کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آیت وہ قاری صاحب کے ساتھ پڑھتے ہیں وہی اسی کا آپ نے ہلکا پھلکا سا ترجمہ بتا دینا ہے، اس میں سے مینرز ایکسٹریکٹ کر دینے ہیں، اس میں سے ایمانیات ایکسٹریکٹ کر کے ان کو بتا دینی ہے۔ اس کی اتنا بڑا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ جیسے ہی ان کا قرآن مجید پورا ہوگا وہ جو ہیں وہ قرآن کے ترجمے سے ہلکی پھلکی جو اس میں کہانیاں ہیں انبیاء کی، ان سے مینرز سے، ایٹیکیٹ سے، اللہ تعالیٰ کے احکام سے، حرام حلال سے، ان سب چیزوں سے گزر چکے ہوں گے، اور پھر یہ ایک ان کے اندر ایک اس طریقے کا جو ہے فرقان آ جائے گا جس سے وہ اچھائی اور برائی میں فرق کر سکیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے جو آگے میں آپ کو ساری ایکٹیویٹیز وغیرہ بتا رہی ہوں، اس میں آپ نے سب سے پہلے اپنے بچوں کو سکھانی ہے ایمپتھی۔ ایمپتھی یہ ہے کہ آپ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں یا جو اپنے لیے فیل کرتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے اس طرح محسوس کیا جائے، وہ آپ اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی محسوس کریں۔ اگر آپ اپنے کزنز کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی محسوس کریں۔ فار ایگزامپل اگر آپ کوئی ایک ساتھ ایکٹیویٹی کرا رہے ہیں 2 بچوں کو یا زیادہ بچوں کو، تو آپ ان کو بتائیں کہ بھائی آپ جو اپنے لیے چیز پسند کر رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہر دفعہ وہ ملے گی، آپ کو کبھی کبھی وہ چیز اپنی بہن کے لیے یا بھائی کے لیے، اپنے کزن کے لیے بھی چھوڑنی پڑے گی۔ ایک اور جو بات آپ نے سکھانی ہے وہ آپ نے سکھانی ہے اپنے بچوں کو ٹرن ٹیکنگ کی، مطلب اپنی باری کا انتظار کرنا آپ نے ان کو سکھانا ہے، آپ نے ان کو پیشنس سکھانا ہے، آپ نے ان کو ویٹ کرنا سکھانا ہے۔ فوراً سے ان کی بات کو اگر آپ رسپانس نہ دیں، فار ایگزامپل آپ اپنے بچوں کو تھوڑا سا انتظار کروائیں، ان کو کہیں کہ بیٹا یو ہیو ٹو ویٹ فار 5 منٹس اور یو ہیو ٹو ویٹ فار یور ٹرن۔ ایک اور جو اہم بات آپ نے ان کو سکھانی ہے وہ ہے فارگیونیس۔ آپ نے ان کو معاف کرنا سکھانا ہے۔ اگر گھر پہ رہ رہے ہیں لڑائی جھگڑا ضرور کریں گے بچے، آپ نے بچوں کو بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے یہ جملے استعمال کرنے ہیں جو ان کے مائنڈ میں بیٹھ جائیں، جس سے ان کے اندر پیشنس آئے، یہ ایک دوسرے کو معاف کر سکیں۔ کوشش کریں کہ ون اینڈ لوز والی گیمز ان کے ساتھ نہ کھیلیں۔ اٹ موسٹلی اینڈ اپ ان اے فائٹ بٹوین دا سبلنگس۔ بچوں کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے کہ بھئی ہم جیتے یا ہم ہاریں۔ کوشش کریں کہ ایسی گیمز یا ایکٹیویٹیز بچوں کے ساتھ بہت کم کریں جس میں ون یا لوز آتا ہو۔ السلام علیکم اگین۔ جب میں چھوٹی تھی تو میں بہت زیادہ فیری ٹیل کارٹونز دیکھتی تھی، ہر وقت ان کے کیریکٹرز کی اسکیچنگ کرتی تھی، اور ہم بہن بھائی جو تھے گھر کے قریب مطلب پکنک کرتے تھے۔ پہلے تو کافی اوپن سپیس ہوتی تھی، اب تو گھر اتنے زیادہ بن گئے ہیں اور حالات بھی اس قسم کے ہیں کہ بچوں کو علیحدہ باہر نہیں چھوڑا جا سکتا، تو آپ گھر کے اندر ہی گارڈن میں یا کمرے میں اس طرح ارینجمنٹ کر لیا کریں، اس طرح شیٹ بچھا کے کہیں کہ آج ہم جو ہے پکنک کریں گے اور کوئی ڈیفرنٹ چیز بنا دیا کریں۔
بچے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوش ہو جاتے ہیں، چپس جوس وغیرہ بھی لا دیں تو وہ خوش ہو جائیں گے کہ بھئی ہماری پکنک ہو گئی ہے۔ کمنگ ٹو دا پریزنٹ ڈے، میں نے ایک بہت اچھی بات کہیں پڑھی تھی اور وہ یہ تھی کہ ٹیک ون ڈے ایٹ اے ٹائم۔ یہ مت سوچیں کہ آپ اگلے ہفتے یا مہینے یا سال کیا کریں گی، تو اس رول کو آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ ایک ٹائم پہ آپ نے ایک ہی دن کے بارے میں سوچنا ہے جس دن میں آپ پریزنٹ ہیں۔ نمازیں پڑھیں، تلاوت کریں، اذکار کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آتی ہے۔ ایک اور امپورٹنٹ بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ نے ہر وقت بچوں کے سامنے حاضر جناب ہو کے نہیں رہنا۔ آپ 30 منٹس یا 40 منٹس اپنے بچوں کے ایج کے مطابق آپ کتنی دیر ان کو چھوڑ سکتی ہیں۔ اگر انڈر سپرویژن ہے تو آپ ان کی آنکھ سے اوجھل ہو جایا کریں، ان سے دور ہو جایا کریں، ان کو تھوڑا انڈیپینڈنٹ رہنے دیا کریں۔ اگر وہ خاموشی سے اپنا کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی کلرنگ کر رہے ہیں، کوئی گیم کھیل رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑی دیر بعد آپ نے کوئی کام کرنا ہے، آپ کا کوئی کام ہے، آپ ان کو کوئی ایکٹیویٹی اگر شروع کرائیں گے تو وہ آپ ان کے ساتھ نہیں بیٹھے رہ سکتے، تو ان کو پلیز مت چھیڑیں، ان کو اپنا کام کرنے دیں، ٹھیک ہے؟ اگر بچے خاموش ہیں تو ان کو مت چھیڑیں، وہ جو بھی جس کام میں بھی بزی ہیں ان کو وہ کرنے دیں۔ ایک اور بات جو میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ بھی آپ کو میں بتا دیتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ سارے دن ایک جیسے نہیں ہوں گے۔ ہر روز آپ آف کورس آپ ہیومن بینگ ہیں، ہم انسان ہیں، ہم ہر روز ایک جیسا نہیں محسوس کر رہے ہوتے۔ کبھی ہم زیادہ انرجی محسوس کرتے ہیں، کبھی ہم کم انرجی محسوس کرتے ہیں، کبھی ہم بالکل ہمیں اسٹاپ لگ جاتی ہے، کبھی ہم کہتے ہیں نہیں ہاں آج تو ہم بڑے انرجائز ہیں۔ اس وجہ سے اس چیز سے آپ نے پریشان نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کو پکاریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی ایکٹیویٹیز کی طرف کہ ہم نے بچوں کو کس طریقے سے مصروف رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ لیٹس اسٹارٹ۔ Kaya ka na baso. This is Jasmine. میں ان کیوں خیال نہ ہوں جیسے آغا چلو خیر۔ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، آپ نے کم از کم دن میں 2 گھنٹے ان کو کرانی ہے۔ اس میں آپ کے بیٹ بال، بیڈمنٹن اور یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ یہ جو آپ ہوپ دیکھ رہے ہیں، باسکٹ بال ہوپ، یہ آپ کہیں پہ بھی اس سے اٹھا کے لگا سکتے ہیں۔ آئی گاٹ دس فرام ٹوائے چیسٹ۔
آج کل جو ہینڈ لوم بینڈز ہیں یہ لائیں، یہ بچے بہت شوق سے کرتے ہیں. اس کے چھوٹے پیکٹ اتنے مہنگے نہیں ہیں، 30 روپیز میں چھوٹے پیکٹ مل جاتے ہیں اس کے. بوائز اینڈ گرلز ایکولی شوق سے کرتے ہیں. آن لائن یوٹیوب پہ بہت سمپل پیٹرنز ہیں، بچوں کو سکھا دیں کوئی ایک پیٹرن، وہ بناتے رہیں گے. میں تو جب ینگ تھی تو اینکر کے دھاگے ہوتے تھے، میں تو اس کے بریسلیٹس سارا دن بیٹھ کے بناتی رہتی تھی، بیڈس کے بریسلیٹس بناتی تھی. اتنے سمپل پیٹرنز ہیں کہ آپ کے اگر بچے 5.5 بھی ہیں تو وہ ایزیلی سے یہ سیکھ لیں گے اور کریں گے. فائن موٹر سکلز کے لیے بہت اچھے ہیں. کوئی ایک ٹائم فکس کر لیں بک ریڈنگ کا. فار ایگزامپل دوپہر کو جب وہ لیٹ جاتے ہیں یا رات کو تھک جاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، تو آپ ایک بک اٹھا لیں. یہ چلڈرنز پبلیکیشن کی بہت ہی اچھی بکس ہیں مینرز کے حوالے سے. یہ خریدیں، اتنی کاسٹلی بھی نہیں ہیں، آپ کو آن لائن بھی مل جائیں گی. اس کے علاوہ یہ بہت ہی اچھی بک تھی، ہورا فار ونڈرفل می. اس میں نے ہورا کی جگہ الحمدللہ لگا دیا تھا. تھینک یو گاڈ کی جگہ میں بچوں کو کہتی تھی الحمدللہ، تھینک یو اللہ. یہ بکس بھی میں نے آن لائن ہی لی ہیں ٹوائے چیسٹ سے. یہ اولڈ بکس ہیں، بہت ہی اچھی ہیں. اس کے علاوہ اس میں کھائیلو کی بہت اچھی سٹوریز ہیں. فرینکلن کی بہت اچھی سٹوریز مجھے لگیں. نیو ورڈز کی ریڈنگز یا اسپیلنگ فونکس کے تھرو ان کو کرائیں. ڈکشنری میں عموماً ایک لسٹ بنی ہوتی ہے، اسی کو فالو کریں. دن میں 1 ورڈ یا 2 ورڈز، مہینے کے آخر میں ان کے 30 یا 60 ورڈز ہو جائیں گے. اس طریقے سے ان کی ریڈنگ بھی بہت اچھی ہو جائے گی. بچوں کو پریٹینڈ پلے کرنا بہت زیادہ اچھا لگتا ہے. ان کو اس چیز پہ انکریج کریں. اس کو چھوٹی سی فیڈر دے دیں، گڑیا دے دیں، کپڑا دے دیں. اس طریقے سے کوئی چھوٹے کچن کی چیزیں لے لیں. یہ بھی میں نے ٹوائے چیسٹ سے ہی خریدا تھا. بچے بہت زیادہ شوق سے یہ سب پریٹینڈ پلے کرتے ہیں. بورڈ گیمز تو ضرور رکھیں اپنے پاس. باہر جانا آج کل مشکل ہے، گرمی بھی بہت زیادہ ہے. یہ وہ بورڈ گیمز ہیں جو میں نے ٹوائے چیسٹ سے خریدی تھیں. یہ آپ کو گائیڈ کر دیتے ہیں، ایج وائز بتا دیتے ہیں کہ آپ کے بچے کون سی گیم زیادہ شوق سے کریں گے. یہ فرینکلن کی گیم ہے، اس میں گڈ مینرز اینڈ بیڈ مینرز کے کارڈز بھی ہیں اور پھر کویشچن آنسرز بھی کیے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ مونوپلی جونیئر ہے، وہ چھوٹے بچوں کے لیے ہے، اور جو بڑوں والی مونوپلی ہے وہ تو میرے خیال سے 1.5 گھنٹہ بچوں کو مصروف رکھتی ہے. بچپن میں ہم کیرم بورڈ کھیلتے تھے، آپ کیرم بورڈ لائیں بچوں کے لیے. لوڈو، مطلب بورڈ گیمز کا ایک سٹاک آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے، 4 to 5 ایٹ لیسٹ. جو گیمز ہم بچپن میں کھیلتے تھے، نام چیز جگہ جانور، بادشاہ وزیر چور، ٹک ٹیک ٹو، SOS، کھوکھو، پٹھو گرم، کش، یہ ساری گیمز آپ ان کو سکھائیں. اور بہت زیادہ انٹرسٹ کے ساتھ بچے کرتے ہیں جب آپ بتاتے ہیں کہ بھئی ہم بچپن میں یہ گیمز کھیلتے تھے. تو یہ والی گیمز ان کو ضرور ان کے ساتھ کھیلیں.